بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آج 27 مارچ 2021 بمطابق 14 شعبان 1442 ہجری بروز ہفتے کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ آجر و اجیر کے حقوق کے تحفظ کے لیے وزارت عدل کا ناجز پورٹل۔ وزارت عدل نے کارکنوں کے مقدمات کی رجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ پر ناجز پورٹل کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ پورٹل کے ذریعے آجر و اجیر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مقدمہ درج کر سکیں گے۔ دوستو آجر کہتے ہیں کمپنی یا کفیل کو، اور اجیر کہتے ہیں غیر ملکی کارکن کو جو کسی کمپنی یا کفیل کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت عدل کے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں لیبر لاء کے مطابق آجر و اجیر کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکن کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی اختلاف کی صورت میں عدالت سے رجوع کریں۔ اس ضمن میں وزارت عدل نے ناجز پورٹل کی خصوصی سہولت فراہم کی ہے، جس میں رجسٹریشن کے بعد لیبر لاء سے متعلق مقدمہ دائر کرنے میں آسانی ہوگی۔ وزارت عدل کی ویب سائٹ پر ناجز پورٹل میں اکاؤنٹ بنانے اور لاگ ان کرنے کے بعد فراہم کی جانے والی خدمات میں سے القضاء کے براؤزر کو اوپن کیا جائے، جس کے بعد طلب جدید یعنی نئی درخواست کے خانے میں مدعی اور مدعی علیہ کے بارے میں معلومات فیڈ کر کے متعلقہ عدالت کا انتخاب کیا جائے۔ ناجز پورٹل پر کمرشل اداروں سے تعلق رکھنے والے کارکن اور گھریلو ملازمین جن میں چوکیدار، فیملی ڈرائیور، خدامہ اور اس طرح کا دیگر عملہ بھی شامل ہے، اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ واضح رہے وزارت عدل کی جانب سے فراہم کردہ پورٹل کی سہولت کمپنی یا کفیل کو بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے کسی بھی کارکن کی ایسی خلاف ورزی جو عدالتی دائرہ عمل میں آتی ہو اس کے بارے میں پورٹل پر مقدمہ درج کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ویکسین لگوانے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزارت بلدیات نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج و عمرہ شعبوں میں خدمات انجام دینے والوں کے لیے کورونا ویکسین لگانے کی شرط عائد کر دی۔ وزارت کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ یکم رمضان المبارک سے قبل دونوں مقدس شہروں میں حج و عمرہ شعبوں سے منسلک کارکنان لازمی طور پر کورونا ویکسین لگا لیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت بلدیات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مذکورہ شعبوں میں کام کرنے والے کارکنان ویکسین نہ لگوانے کی صورت میں مقررہ تاریخ کے بعد ہفتہ وار کورونا ٹیسٹ کروانے کے پابند ہوں گے، جس کے بعد جملہ اخراجات ادارے کو ادا کرنا ہوں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ حج و عمرہ سیزن کے پیش نظر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تجارتی اداروں میں بھی کام کرنے والوں کو ویکسین لگوانا ہوگا، بصورت دیگر انہیں ادارے کے خرچ پر ہفتہ وار PCR نیگیٹو کی رپورٹ تفتیشی اداروں کو پیش کرنا ہوگی۔ سعودی عرب کے تمام ریجنز کی بلدیات کی جانب سے کورونا ویکسین لگوانے کے لیے مرحلہ وار پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل عوامی ٹرانسپورٹ کے شعبے کے اہلکاروں کو اس امر کا پابند کیا گیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ریاض بلدیہ نے 3 شعبوں کے لیے لازمی ویکسینیشن ہدایت جاری کر دیں۔ ریاض ریجن کی میونسپل کارپوریشن نے ریسٹورانٹس، باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز میں کام کرنے والوں کے لیے کورونا ویکسین لازمی کر دی ہے۔ مذکورہ شعبوں کے ملازمین کے لیے 1 شوال تک کی مہلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ویکسین نہ لگوانے والے کارکنوں کو ہفتہ وار بنیاد پر نیگیٹو PCR ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق ہفتہ وار PCR ٹیسٹ کے جملہ اخراجات مذکورہ شعبوں کے مالکان کو ادا کرنا ہوں گے، جس کے بعد ہی ان کے کارکن مذکورہ بالا شعبوں میں خدمات انجام دے سکیں گے۔ ریاض ریجن کی بلدیہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ تینوں شعبوں میں ریسٹورانٹس اور غذائی اشیاء سے متعلق دکانوں کی تعداد 29,210 ہے، جبکہ مردانہ باربر شاپس 9,548 اور لیڈیز بیوٹی پارلرز 1,571 ہیں۔ بلدیہ کا کہنا ہے کہ تینوں شعبوں کے مالکان کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو وہ مقررہ مدت کے اندر کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے کارکنوں کو ویکسین لگوائیں،
یا دوسرے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے تمام کارکنوں کا ہفتہ وار کورونا ٹیسٹ PCR کروائیں، جس کے اخراجات ادارے کو ادا کرنا ہوں گے۔ واضح رہے کہ وزارت صحت کی صحتی ایپ کے ذریعے کورونا ویکسین لگوانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ جس شخص کو ویکسین لگا دی جاتی ہے اس کی توکلنا ایپ پر محفوظ کا لوگو ظاہر ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ مذکورہ شخص کورونا سے محفوظ ہو گیا۔ اس سے پہلے وزارت صحت کی جانب سے سپورٹس کلب، سیاحتی ہوٹلز اور ٹرانسپورٹ کے شعبے سے منسلک کارکنوں کے لیے کورونا ویکسین کی شرط عائد کی جا چکی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ حرمین انتظامیہ کی جانب سے رمضان پروگرام کا اعلان اتوار کو ہوگا۔ ادارہ اموار حرمین کی جانب سے رمضان المبارک کے حوالے سے پروگرام کا اعلان اتوار کو کیا جائے گا۔ رمضان پروگرام کے بارے میں ادارہ اموار حرمین شریفین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارہ اموار حرمین شریفین کی جانب سے رمضان پروگرام کے بارے میں آن لائن پریس کانفرنس منعقد کی جائے گی، جس میں ادارہ اموار حرمین کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس اور قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد عبداللہ القصبی خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ پریس کانفرنس میں رمضان المبارک کے دوران عمرہ زائرین کے لیے تیار کردہ منصوبہ اور تراویح کے علاوہ افطاری کے بارے میں بھی اہم معلومات فراہم کی جائیں گی۔ واضح رہے گزشتہ برس سال 2020 میں کورونا کی وبا کی شدت کے باعث رمضان المبارک میں حرمین شریفین عام افراد کے لیے بند تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ گورنر ریاض نے بازاروں اور ریسٹورانوں میں چھاپہ مہم تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر نے بازاروں، ریسٹورانوں اور گیسٹ ہاؤسز وغیرہ میں چھاپہ مہم تیز کرنے اور کورونا SOPs کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق آپریشن روم میں 13,710 کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں، جبکہ 17 تجارتی ادارے سیل کر دیے گئے۔ ریاض میونسپلٹی، ریاض محکمہ صحت اور ادارہ تفریحات نے 2 شعبان 1442 ہجری بمطابق 15 مارچ 2021 سے 8 شعبان بمطابق 21 مارچ تک شہر کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے تھے۔ دوسری جانب جدہ میونسپلٹی نے SOPs کی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آنے پر 108 تجارتی ادارے سیل کر دیے۔ واضح رہے کہ تجارتی اداروں، بازاروں اور ریسٹورانوں میں کورونا سے بچاؤ اور SOPs کی پابندی پر عمل درآمد کے لیے یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں 6 ماہ بعد کورونا کا ریکارڈ 510 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز بڑھ کر 500 سے زیادہ ہو گئے، جبکہ ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ جمعے کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 510 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 372 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 7 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6,636 ہو گئی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 4,425 ہو گئی ہے، جن میں سے 630 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب کے 4 علاقوں میں مزید 9 مساجد عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت اسلامی اموار نے مملکت کے 4 علاقوں میں 9 نمازیوں کے کورونا میں مبتلا ہو جانے پر 9 مساجد عارضی طور پر بند کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 47 روز کے دوران 373 مساجد عارضی طور پر بند کی گئی ہیں۔ ان میں سے 357 کو سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ کھولا گیا ہے۔ وزارت اسلامی اموار نے تمام نمازیوں اور مساجد کے منتظمین کو پھر ہدایت کی کہ وہ کرونا وائرس کے اثرات سے خود ہی کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کا خیال رکھیں۔ اگر وہ اپنے اندر وائرس کے اثرات محسوس کریں تو نماز کے لیے مسجد کا رخ نہ کریں بلکہ گھر ہی میں نماز ادا کریں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔
खमीस मुशीद पर नए हमले की कोशिश नाकाम, ड्रोन तबाह। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने कहा है कि हौसियों ने जुम्मे को सऊदी शहर खमीस मुशीद पर बारूद बरदर ड्रोन से हमले की कोशिश की थी, जिसे हदफ तक पहुंचने से कबल ही रोककर तबाह कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक अरब इत्तेहाद के तर्जमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने कहा कि हौसी मलेशिया सऊदी सिविल तंसीबात और शहरियों पर हमले की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अरब इत्तेहाद हौसियों के दहशतगर्दाना हमलों से सिविल तंसीबात और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी इक़दामात करेगा। इससे कबल जुमे की सुबह हौसी मलेशिया की जानिब से निजरान शहर पर भी मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया गया था। इत्तेहादी फोर्सेस के तर्जमान का मजीद कहना था कि हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के शहरी इलाकों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, अगर सऊदी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से बात करें तो इस मुताल्लिक अभी तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई अपडेट सामने नहीं आई, चूँकि ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कमेंट में भी, और बहुत से दोस्त जो इंडिया पाकिस्तान छुट्टी पर गए हुए हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि वो सब्र करें, क्योंकि इन दिनों में फ़्लाइट्स खुलने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और कल पिछले 6 माह की सबसे ज़्यादा तादाद थी जो 510 थी। तो इसलिए जब तक कोरोना वायरस के केसेस में कमी नहीं होगी तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं खुलेंगी। अगर सऊदी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से कोई भी नई अपडेट आई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने साथ वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।